بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہت ہی خاص عمل بدھ کے دن کا 16 رمضان المبارک کے دن کا آپ لوگوں کی دعائیں قبول کرنے کا عمل آپ لوگوں کو، اپنی بہنوں، اپنے بھائیوں، اپنے دکھیارے دوستوں کو بتانے والا ہوں۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ میرے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، اللہ کی رحمتیں آپ پر ایسے برسیں گی کہ آپ حیران ہو جاؤ گے۔ بدھ کا دن یعنی کہ جو 16 رمضان المبارک کا دن ہے، یہ بہت ہی خاص دن ہے، بہت ہی خاص دن ہے۔ اس دن میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اگر آپ یہ وظیفہ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ بدھ کے دن کا وظیفے کی بہت ہی کمال کی پاور ہے۔ آپ کی دعائیں ایسے قبول ہوں گی۔ آپ اگر کاروبار کرتے ہیں، کاروبار کے لیے دعا کرو گے، مقصد کو ذہن میں رکھ کر آپ وظیفہ پڑھو گے تو انشاءاللہ میرے بھائیوں، جو بھی آپ کا مقصد ہوگا، جس کو آپ ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ پڑھو گے، انشاءاللہ آپ کا مقصد کچھ چند دنوں کے اندر ایسا چمکتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا۔ آپ کا اگر کاروبار ہے، آپ کا جو ہے وہ کوئی بھی پریشانی ہے تو انشاءاللہ آپ کی ہر طرح کی پریشانی دور ہو جائے گی اور آپ کا اللہ کے فضل و کرم سے ہر مقصد پورا ہوگا۔ یہ عمل، یہ وظیفہ بزرگان دین کا بتایا ہوا، ان کا آزمایا ہوا ایک خاص عمل، ایک خاص وظیفہ اپنی بہنوں، اپنی بھائیوں، اپنے دوستوں کو بتانے والا ہوں۔ 16 رمضان المبارک کو یاد رکھ لیں۔ 16 رمضان المبارک آج کے دن کا یہ بہت ہی خاص عمل ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اگر یہ 16 رمضان المبارک گزر چکا ہے تو اس کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ڈیلی جو وظائف میں سینڈ کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے تو آپ تک وہ بآسانی سے پہنچ سکے۔ تو یہ جو وظیفہ میں بھی آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں، اس کو آپ نے 16 رمضان المبارک کو اپنی زندگی کے اندر کسی رمضان میں لازماً کر لیں۔ انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس دولت کے خزانے ایسے آ جائیں گے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بہت ہی خاص، بہت ہی زبردست وظیفہ آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، آپ نے کیا کرنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، اس وظیفے کا طریقہ کار کیا ہے، مکمل اپنی بہنوں بھائیوں کو میں بتاتا ہوں۔ کوئی اتنا بڑا وظیفہ نہیں ہے، بالکل ہی مختصر سا چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ یہ وظیفہ اپنی زندگی کے اندر کر لیتے ہیں، کوئی اگر بچہ کرنا چاہے وہ بھی کر سکتا ہے، کوئی بوڑھا کرنا چاہے، گھر میں کوئی کرنا چاہے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، بالکل ہی آسان سا یہ وظیفہ ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس وظیفے کی طرف، اس عمل کی طرف۔ وہ کون سا وظیفہ ہے، کس طرح پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، مکمل طریقہ کار میں اپنے تمام بہنوں بھائیوں کو بتاتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، ہم پہلے سے بڑھ کر آپ لوگوں کے لیے، اپنی بہنوں بھائیوں کے لیے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگوں کو بتاتے ہیں تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اس خاص عمل کی طرف۔ آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ جو نماز کے اندر ہم درود شریف پڑھتے ہیں وہی درود شریف پڑھ کر آپ نے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا وظیفہ درود شریف کے بعد یا رحمانو کا ہے، 11 مرتبہ آپ نے یا رحمانو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب یہ پڑھ لیں اس کے بعد میرے بھائیوں، بہنوں، دوستوں، آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے یا رحمانو کا مکمل ہوا تو آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ ہو گیا، پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ کوثر 2 دفعہ ہوگی، پھر اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی انا اعطیناک الکوثر، یہ والی جو صورت ہے اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ 3 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، جب بھی شروع کریں تو بسم اللہ پڑھ کر پھر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا دوسرا وظیفہ تھا۔ انشاءاللہ یہ کرو گے تو آپ کی زندگی خوشیوں کے اندر بدل جائے گی۔ اچھا، اب آخری اور تیسرا وظیفہ آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں جو کہ بہت ہی اہم ہے، بہت ہی جو ہے وہ آپ لوگوں کی زندگی کے لیے ایک خاص وظیفہ ہے۔ اور اگر آپ پہلے 2 کر لیتے ہیں، اس کو نہیں کرتے تو پھر آپ کو اتنا اچھا رزلٹ نہیں ملے گا، اس لیے اس کو بھی آپ نے ساتھ ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔
تو آپ نے اب تیسرا وظیفہ کون سا ہے؟ اللہ الصمد، ٹھیک ہے، یہ والا وظیفہ اب آپ نے پڑھنا ہے میرے بھائیو۔ یہ وظیفہ جیسے ہی کمپلیٹ ہو گیا، اب اللہ الصمد کتنی دفعہ پڑھنا ہے میں مکمل آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بہت ہی اہم بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ اس میں سے بات کرو گے کسی سے تو پھر آپ کو جو بھی وظائف، اب کیا ہوتا ہے کہ وظائف کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے، کسی سے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا بعض اوقات کیا ہوتا ہے موبائل دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، یا بعض اوقات ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ وظائف آپ کو اس کا اچھا رزلٹ نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کریں جب بھی وظیفہ پڑھیں تو آپ تنہائی میں بیٹھ کر، ٹھیک ہے، اکیلے بیٹھ کر تنہائی میں یہ وظیفہ پڑھیں تاکہ اس کا رزلٹ آپ کو اچھے سے اچھے طریقے سے مل سکے، ٹھیک ہے۔ اور عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف آپ توجہ کر کے یہ وظیفہ پڑھا کریں تو انشاءاللہ ان کا بہت اچھا آپ کو رزلٹ ملا کرے گا۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ الصمد جو ہے اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ 11 مرتبہ جب اللہ الصمد پڑھ لے، اس کے بعد درود شریف پڑھ کر آپ دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے، جو بھی آپ کی دعا ہے، جو بھی نیک حاجت ہے، انشاءاللہ میرے بھائیوں بہنوں بزرگوں دوستوں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کی پریشانیاں بالکل ختم ہو جائیں گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور ساتھ ہی آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ وظیفہ بھی آپ نے کرنا ہے، نماز کی پابندی بھی آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے، نماز آپ نے لازماً پڑھنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہر وظائف کے اندر جو ہے وہ پاور آ جائے، آپ کے ہر وظائف کے اندر آپ کو اچھا سے اچھا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے، تو سب سے بڑی جو بات ہے جو وظائف کو قبولیت کے لیے پاور ہے وہ ہے نماز کی۔ نماز لازماً پڑھیں، اس کے بعد آپ جو بھی وظائف کرو گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآنی وظائف کا آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا۔ تو مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کمنٹ میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ضرور لکھ دیں۔